سورۃ النور آیت نمبر 38 to 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے لیے یا تاکہ لیا جزیہم، تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ احسن بہترین ما جو عاملو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے یا بے حساب یا بے شمار، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رزق بانٹنے کے بارے میں ذکر آیا ہے، تو جب بھی آپ اسے پڑھیں آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو یہاں پر آپ نے دعا کرنی ہے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم اے میرے اللہ یا اے میرے رب، یا اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، جعلنا کر دے ہمیں منہم ان میں سے، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے یا بہت زیادہ اپنے فضل سے دیتا ہے، ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ اس دعا کو آپ سب اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور جب بھی آپ قرآن میں کہیں بھی کوئی دعا پڑھیں تو اس کے ساتھ آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے اور ساتھ میں آمین کہنا ہے، تاکہ آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بھی ہو۔ دوبارہ سے ایک دفعہ دعا سن لیں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں بھی ان میں شامل کر لو، آمین ثم آمین۔ والذین اور وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے یا کفر کیا یا انکار کرتے ہیں، اعمالہم اعمال ان کے کسراب سراب جیسے ہیں، بقیۃ ایک صحرا میں، یحسبہ خیال کرتا ہے جس کو، ظمآن پیاسا، ماء پانی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آیا وہاں اس کے پاس، لم نہیں یجدہ پایا اس کو، شیئن کچھ بھی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہاں وہ آیا اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا۔ جس طرح سے ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور سڑک پر سخت گرمی کے دنوں میں ہمیں جو ہے سڑک جو ہے وہ دور سے بالکل اس طرح نظر آتی ہے جیسے اس کے اوپر پانی ہو، تو جیسے جیسے ہم اس کے قریب جاتے ہیں وہ جو سراب ہمیں نظر آتا ہے وہ مزید آگے چلتا جاتا ہے، جس جگہ پر وہ نظر آتا ہے جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو سڑک بالکل خشک یا ویسے ہی ہوتی ہے جیسے جس جگہ پر ہم اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے صحراؤں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ریت کے ذرات جو ہیں وہ دور سے جب مل کر چمکتے ہیں تو بالکل اسی طرح معلوم ہوتا ہے جیسے کہ وہاں پر پانی ہو۔ پیاسا جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ یہاں پر کوئی پانی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کفار کے جو اعمال ہیں ان کا بھی حساب ہے کہ ان کے جو اعمال یا جو عمل وہ کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ بالکل سراب جیسے ہیں جن کا انہیں آخرت میں کچھ بھی جزا یا بدلہ نہ ملے گا۔ اور وجدہ موجود پایا، وجدہ اور موجود پایا، اللہ تعالیٰ کو، عندہ اپنے پاس، فوفاہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا چکا دیا اسے، حسابہ حساب اس کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سریع بہت جلد، الحساب حساب لینے والا۔ اور اپنے پاس اللہ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
او یا کظلمات، جیسے تاریکیاں ہیں، فی بحرن، سمندر میں، لجی، گہرے، یغشاہ، ڈھانپتی ہے اس کو۔ یہ لفظ جو ہے اس کے تینوں حرف جو ہیں حروف جو ہیں ان کے اوپر تشدید کا سائن آیا ہے۔ اس کو اگر ہم اگلے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو اس کے بھی پہلے لفظ کے اوپر جو ہے پہلے حرف کے اوپر تشدید آئی ہے، تو اس کو جو ہے ذرا زور لگا کے پڑھا جائے گا، لجی یغشاہ۔ تو بہت آسان ہے، تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی سے اس کو پڑھ لیں گے۔ لجی، گہرے، یغشاہ، ڈھانپتی ہے اس کو، یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جسے ایک موج ڈھانپتی ہے۔ موجن، موج، من فوقہ، اس کے اوپر، موجن، ایک موج، من فوقہ، اس کے اوپر، سحاب، ایک بادل ہے۔ ظلمات، کئی اندھیرے ہیں، بعدھا، اوپر تلے، فوقہ، بعد، اوپر بعض کے یا ایک دوسرے کے اوپر۔ اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں۔ اذا، جب، اخرجا، وہ نکالے، یادہ، اپنا ہاتھ، لم یکد، نہیں قریب، یراہا، دیکھ پائے اسے، ومن، اور جس کو، لم، نہ، یجل، وہ کر دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے، نورن، نور یا روشنی، فما، پھر نہیں، لہو، اس کے لیے، من نور، کوئی نور یا کوئی روشنی۔ جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اس آیت میں سمندر کے اندھیروں کی یا سمندر کی تاریکیوں کی مثال دی گئی ہے کہ جب اندھیری رات ہوتی ہے، چاند اور تاروں کی روشنی بھی نہیں ہوتی، اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو سمندر جو ہے وہ اور بھی زیادہ تاریک ہو جاتا ہے۔ اس کی جو موجیں ہیں، ایک موج کے اوپر دوسری موج آتی ہے، موجوں کے بھی اندھیرے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز سمندر کے اندر ہو تو وہاں پر ایون پانی کے اندر دیکھنا تو مشکل ہے، سمندر کے اوپر بھی اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہو، سمندر کے کسی کشتی میں جا رہا ہو، تو وہ اس اندھیروں میں اپنے ہاتھ بھی اگر وہ باہر نکالے، یعنی اگر اس نے اپنی جیب میں رکھے ہیں یا بستر میں ہے یا اپنی شال میں، جیسے بھی، اگر وہ اس اپنے ہاتھ کو بھی باہر نکالتا ہے اور اسے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان اندھیروں میں اپنے ہاتھ تک نہیں دیکھ پاتا ہے، ان ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی حال انسان کے روزمرہ کے اعمال کا بھی ہے۔ اگر وہ نیکی کرے گا، ایمان پر رہے گا، ہدایت کی دعا مانگتا رہے گا، ہدایت کے سیدھے راستے پہ چلے گا، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نور سے، اپنے نور سے نوازیں گے اور اس کی زندگی کو ایمان سے منور کر دیں گے، اس کی زندگی بھی روشن ہوگی۔ اس کے قیامت کے دن اس کے جو اعمال ہیں، یا جب وہ قیامت کو قبر سے نکل کر اللہ کی طرف جائے گا تو اس کے آگے اس کا جو ہے نور ساتھ ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہر وقت اپنے لیے جو ہے وہ نور کی دعا مانگیں، ہدایت کی دعا مانگیں، اور یہ دعا کریں کہ جو اندھیروں میں ہیں یا جو کفر میں مبتلا ہیں یا ایمان سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ ان لوگوں میں شامل نہ ہونے کے لیے جو ہے، جیسے ہم نے پہلے دعا پڑھی، اللہم ربنا جعلنا منہم، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان میں شامل نہ کرے تو اس میں آ جائے گا لا تجعلنا، اللہم لا تجعلنا، اے اللہ ہمیں نہ شامل کرنا، منہم، ان میں۔ تو دوسری دعا جو ہے آج وہ یہ ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اس کو بھی آپ سب نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان دونوں دعاؤں کو جو ہے وہ مختصر کر کے بھی شارٹ میں بھی پوسٹ کر دوں گی آپ سب کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔